بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آؤ اردو سیکھیں میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے بلومز ٹیکسانومی کے بارے میں، اور بلومز ٹیکسانومی جو سا ہے وہ تعلیمی مقاصد جو سے وہ متعین کرنا 21ویں صدی کی اہم ضرورت ہے۔ اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تعلیمی مقاصد کو باقاعدہ تعلیمی نصاب کا حصہ بھی بنایا جا چکا ہے۔ ٹیکسانومی دراصل درجہ بندی یا جماعت بندی کا وہ نظام ہے جو بلومز کا ایک نظام ہے، اور بلومز ٹیکسانومی کا نصاب کے مقاصد متعین کرنے میں اہم کردار ہے۔ لہٰذا تعلیمی مقاصد کے طلباء کو تعلیمی حاصلات اور جائزے کے لحاظ سے درجہ بندی میں بلومز ٹیکسانومی کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ آج ہم اسی کی اہمیت پہ بات کریں گے اور اس کو سمجھیں گے، گہرائی سے جانیں گے۔ آج ہم اس کا حصہ اول پیش کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم حصہ دوم کی طرف آئیں گے۔ بلومز ٹیکسانومی کے نزدیک جائزہ لینے کے لیے ضروری ہے کہ تدریسی مقاصد جو سے ہیں وہ نمایاں ہوں، بامقصد ہوں اور مقررہ وقت میں قابل حصول ہوں۔ اگر بلومز کی بات کریں تو بلومز کا تعارف دیتی چلوں۔ بینجمن بلومز جو ایجوکیشنل سائیکولوجسٹ تھا اور یونیورسٹی آف شکاگو میں یہ رہا، اور اس نے کہا کہ اس نے 3 طرح کے جو ہیں اس نے میدان یا دائرے جو سے ہیں وہ دیے۔ اس پہ آنے سے پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ مقاصد جو سے ہیں وہ کس طرح کے ہونے چاہیے۔ تو مقاصد جو سے ہیں ہمارے وہ سمارٹ ہونے چاہیے۔ سمارٹ کو ہم اور اچھی طرح سے جانیں گے، لیکن ہم ایسے اگر ہم کریں بات تو ہم اسپیسیفک ہونے چاہیے، مخصوص ہونے چاہیے۔ ہمارے جو مقاصد ہیں وہ مخصوص ہونے چاہیے، بچوں کی ذہنی صلاحیت کو لے کے، بچوں کی عمر کو لے کے، بچوں کے مضمون کو لے کے، حاصلات تعلم جو سے ہیں، یہ مقاصد جو سے ہیں، SLO لرننگ آؤٹ کمز جو سے ہیں وہ مخصوص ہونے چاہیے، اسپیسیفک ہونے چاہیے۔ پھر اگر ہم بات کریں SM میئریبل، یعنی کہ ہمارے مقاصد یا حاصلات تعلم ایسے ہوں جن کی پیمائش ہو سکے، جو جانچے بھی جا سکیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے جو مقاصد ہیں وہ اٹینیبل ہوں، ہمارے مقاصد قابل حصول ہوں، ٹھیک ہے، ان کو حاصل بھی کیا جا سکے اسی پیریڈ کے اندر۔ پھر وہ کیا ہوں، وہ حقیقت پسندانہ ہوں، ریئلسٹک ہوں، حقیقت سے قریب تر ہوں۔ آپ بچوں کو اپنے لیکچر کے دوران اس طرح کی مثالیں دیں کہ جو ان کی حقیقت پر مبنی ہوں۔ بچوں کی ذہنی صلاحیت کو مد نظر رکھتے ہوئے بار بار یہ بات کی جاتی ہے، آپ اس پہ بات کریں، آپ ان کی عمر سے بڑی بات نہ کریں، آپ اپنے بچوں کی ذہنی صلاحیت کو دیکھتے ہوئے، بچوں کے ذہن تک آتے ہوئے، ان کی عمر تک آتے ہوئے آپ اپنے پیغام کو پہنچائیں، آپ اپنے لیکچر کو بچوں کے سامنے ڈلیور کریں۔ پھر کیا ہو، آپ کا جو SLO ہے، آپ کے جو مقاصد ہیں وہ ٹائم باؤنڈ بھی ہوں۔ ایسا نہ ہو ہمارے پاس وقت ہی نہ ہو، ہم بہت بڑی بڑی باتیں کریں اور اپنے مقاصد بہت بڑے بڑے رکھ لیں۔ اس لیے بات کی جا رہی ہے، مقاصد سے ہٹ کے ہم اب کس پہ آ رہے ہیں، ہم SLO پہ آ رہے ہیں، حاصلات تعلم پہ آ رہے ہیں۔ بچوں سے جو یہ ساری چیزیں کیا ہو سکیں، اسی ایک لیکچر کے دوران، ایک پیریڈ کے دوران ساری حاصل کی جا سکیں۔ اس کو دیکھیں، اس طرح سے بھی دیکھا جا سکتا ہے سمارٹ کو: اسپیسیفک، میئریبل، اٹینیبل، ریلائیبل اور ٹائم باؤنڈ۔ مخصوص ہوں، پیمائش ان کی ہو سکتی ہو، قابل حصول بھی ہوں، حقیقت پسندانہ ہوں، حقیقت پر مبنی ہوں، اور وقت کا پابند بھی ان کو بنا سکیں، نہ صرف آپ کو بلکہ بچوں کو بھی۔ بلومز پہ آتے ہیں۔ بلومز ٹیکسانومی جو بینجمن بلومز ہیں، اس نے اپنی 1956 میں جو اپنی پہلی سامنے لے کے آیا تھا، ایک اپنا کیا کہہ سکتے ہیں اس کو، بینجمن بلومز جو اپنی پہلی تحقیق سامنے لے کے آیا تعلیمی میدان کے اندر، اس میں اس نے 6 کیٹیگریز کے اندر اس کو شیئر کیا، اس کو جو ہے تقسیم کیا۔ اس نے کہا کہ نالج، کمپریہنشن، اپلیکیشن، انالیسس، سنتھسس اور ایویلیویشن۔ اگر ہم یہ 9
ہوتے ہیں ہمارے. اب اگر ہم اس کو ورب کی فارم میں لکھیں تو وہ ریممبر, انڈرسٹینڈ, اپلیکیبل, انالیسز, ایویلیویٹ اور کریٹ. اس نے 1956 کے بعد جو 2001 میں اب دوبارہ اس پہ تحقیق کی اور دوبارہ اس نے جو چیز سامنے اس کے آئی, اس کے مشاہدات سے جو چیز سامنے آئی, اس کو لگا کہ جو ہمارا 5واں نمبر تھا اس کو اوپر چلے جانا چاہیے, اور وہ کریشن ہے, وہ ہائیسٹ لیول کی تھنکنگ ہے بچوں کی, اور جو ایویلیویشن ہے وہ نیچے رہنی چاہیے. اچھا, اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ریمیمبرنگ کیا ہے, انڈرسٹینڈنگ کیا ہے, اپلیکیشن کیا ہے, انالیسس کیا ہے, ایویلیوشن کیا ہے, کریشن کیا ہے. اس کو اگر ہم اس طرح سے سمجھیں کہ یہ دیکھیں جی, جو بلومز ٹیکسونومی کے دائرہ کار تھے اس کو آج ہم اردو میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. عقلی, ذہنی, علمی دائرہ اس نے پہلا کہا, جو کوگنیٹیو ڈومین ہے, وقوفی میدان جس کو کہتے ہیں. یہ ذہنی صلاحیتوں پہ کام کرتا ہے, زبان کی مہارتیں سے حاصل ہوتی ہیں, تخلیقی کاوشیں سے آتی ہیں, تصورات کی نشو و نما ہوتی ہے. اس کے بعد اس نے دوسری بات کی افیکٹو ڈومین کی, رویہ جاتی کی اور متاثر کن دائرہ کار کی, جس میں معاشرتی, جذباتی, ابلاغ اور روحانی, یعنی کہ بچوں کی جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بچوں کی نشو و نما ہوتی ہے, بچوں کو جو اخلاقیات آتی ہیں, بچہ جو معاشرے میں رہنا سیکھتا ہے, یہ ساری باتیں وہ اس سے سیکھتا ہے. افیکٹو ڈومین اس پہ کام کرتی ہے, تو یہ ہوتا ہے. پھر آتی ہے مخاطی دائرہ کار, یعنی کہ سائیکو موٹر. یہ زیادہ تر چھوٹے بچوں سے لے کے یہ ذہنی بھی ہوتی ہے, بڑے اعضاء کی حرکی مہارتیں ہیں, چھوٹے اعضاء یعنی کہ ہاتھوں کی مدد سے بھی, یہ دل سے وہ ہاتھوں سے یہ جو ہے نا اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جو ہاتھوں سے ہمارے کام ہے, یہ سائیکو موٹر ڈومین جو سی ہے وہ کام کرواتی ہے. تو اس میں اس نے کیا کہا اس کو سمجھتے ہیں. وقوفی میدان کے جو درجات اس نے بتائے تھے وہ تھے 6, جیسا کہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں. 6 جو درجات بتائے تھے اس میں سب سے پہلے اس نے کہا کہ ریممبر, یعنی کہ یاد کر لینا. معلومات کی جو یاد دہانی ہے اس پہ اگر ہمارا بچہ کھڑا ہے تو وہ ابھی بلومز کی پہلی سیڑھی پہ کھڑا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ دیکھیں تکون نما سیڑھی ہے, اور جو اوپر جائیں گے پھر ہم اس کو اور اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں آگے چل کے. تو صرف بچے کا یاد کر لینا, جس طرح کہ ہم اس کو اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ املا, جب بچہ املا یاد کر لیتا ہے تو وہ ابھی پہلے سٹیپ پر ہے, پہلے سیڑھی پر ہے, پہلا اس کا قدم ابھی ہے کہ اس نے صرف یاد کر لیا اس کو. اگر اس کو سمجھ لیتا ہے, اس کا معنی و مفہوم آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, اس کا فہم بن جاتا ہے, کسی بھی لفظ کو جس کو یاد کیا ہوا ہے اس کا فہم بن جاتا ہے, تو یہ کیا ہے, یہ انڈرسٹینڈنگ ہے اس کی, یہ وہ دوسری سیڑھی پہ چلا گیا ہے. اگر بچہ استعمال کر لیتا ہے, اپلیکیشن کو آپ کس طرح سے لیں گے کہ اگر بچہ استعمال کر لیتا ہے, فراہم کردہ معلومات پر نئے اور مختلف طریقے سے عمل درآمد کرتا ہے. اس کو اگر آسان طریقے سے اس طرح سے سمجھیں کہ وہ الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا سیکھ جاتا ہے, تو وہ کیا ہے, وہ اس کی اپلیکیشن ہو جائے گی. اس کے بعد ہم چلتے ہیں تجزیہ کرنا. جب بچے کو آ جاتا ہے تو یہ اس کی کون سی سٹیج ہے, یہ ہوتی ہے اس کی چوتھے قدم ہے, وہ آہستہ آہستہ اوپر کی طرف جا رہا ہے. تکون سے اس کو ظاہر کرنے کا مقصد بلومز کا یہ تھا کہ نچلے حصے میں زیادہ بچے رہتے ہیں اور اوپر بہت کم بچے جاتے ہیں, لیکن ہمارا جو یکساں قومی نصاب ہے وہ ہم سے یہ کہہ رہا ہے, اور اس میں یہ ساری باتیں واضح ہیں کہ ہم اپنے بچے کو کریشن تک لے کے, اور ہمارا بچہ یہ کر سکتا ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. معلومات کے مختلف تجزیہ کرنا کیا ہے کہ معلومات کے مختلف پہلوؤں پر غور کرنا اور ان پہلوؤں کے درمیان تعلق جو سا ہے وہ دکھانا, یہ اس کا کیا ہے, اس کا انالیسس ہوگا. ایویلیویٹ, جائزہ لینا. کسی خاص مقصد کے لیے طریقہ کار یا معلومات کے بارے میں رائے قائم کرنا کہ آیا وہ درست ہے یا نہیں, مکمل ہے یا نہیں, یہ ہے اس کا جائزہ لینا. تو کیا ہمارا بچہ اس کا جائزہ لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا. اس کے بعد ہم بات کریں گے اپنی آخری درجے کی, تو وہ ہے تخلیق کرنا, یعنی کہ کریشن. اب بچہ جو سا ہے معلومات کے مختلف حصوں کو یکجا کر کے
ایک مکمل چیز سی وہ تشکیل دے دیتا ہے اور نئے مواقع تلاش کر لیتا ہے، تو یہ اس کی کریشن ہے۔ جیسے آپ کو اگر اس کو سمجھنا چاہیں آسان لفظوں میں، تو آپ کا بچہ اگر کہانی کے کرداروں کو بدل دیتا ہے، کہانی کی جو اینڈنگ ہے وہ بدل دیتا ہے، جیسے آپ اگر فرض کریں آپ کمپریہنشن کرواتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ اس پیسیج کا ٹاپک مینشن کریں، ٹاپک لکھیں، عنوان دیں اس کو، عبارت کو، تو جب یہ کر لیتا ہے تو یہ اس کی تحریک ہی ہے، یہ اس کی کریشن ہی ہے۔ اچھا، آگے چل کے ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ دیکھیے یہ دو چیزیں آپ کے سامنے اور آ گئیں، لارڈس اور ہارٹس، LOTS۔ اس کا مطلب ہے کہ لوئر آرڈر تھنکنگ اسکلز، یعنی کہ نچلے درجے کی جو صلاحیت ہے بچوں کے سوچنے سمجھنے کی، وہ ان 3 درجات کو یاد کرنا، سمجھنا اور استعمال کرنا کو ظاہر کر رہا ہے۔ اور اسی طرح سے تجزیہ کرنا، جائزہ لینا اور تخلیق کرنا کیا ہے؟ ہائر آرڈر تھنکنگ اسکل۔ اس کو ہم ہارٹس سے یاد رکھ سکتے ہیں کہ یعنی کہ بچے کی جو اعلیٰ درجے کی صلاحیت ہے ان کو استعمال کرتے ہوئے اپنے کام کو کر رہا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، آج کے حصے میں ہم اسی پہ بات کریں گے۔ آپ کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ سبسکرائب اس لیے کہ آپ کو میری اگلی ویڈیو جو سی ہیں وہ فون سے مل جائے جب میں اپلوڈ کروں، تو اس کو کمنٹ بھی کریے گا، اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریے گا، تاکہ علم جو سا ہے وہ دوسرے لوگوں تک پہنچتا رہے۔ آپ سب کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔